بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو سوہا افضل کا سلام۔ آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر و عافیت۔ آپ نے اپنے دن کا آغاز کر لیا ہوگا، لیکن آج چونکہ گڈ مارننگ پروگرام، اس پروگرام کا نام ہے، اس کی نوعیت اس طرح کی ہے، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے یعنی 10واں محرم الحرام، آج کا دن جو سورج طلوع ہوا اس کربلا کے میدان میں، جہاں کی اگر ہم آج بات کریں تو میرا تو ناقص سا علم ہے، میں اس کو الیبوریٹ بھی نہیں شاید کر سکتی اس طرح سے، لیکن بات کریں گے اس سورج طلوع ہونے کی جو طلوع ہوا تو بہت سارے شہداء کو لے کر غروب ہوا۔ اگر واقع کربلا کی بات کریں تو آج اس پروگرام کے آغاز کا نوٹ میں اس بات سے کروں گی کہ آج ہر تفریق سے بالا تر ہو کر، ہر بحث تکرار سے بالا تر ہو کر صرف اس چیز کو فوکس کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور کربلا اسلام کی تاریخ ہے، وہ تاریخ جس کو آج یاد بھی کرنا ہے، جس سے آج سیکھنا بھی ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے مجھے جو کرکس نظر آتا ہے، میں جو نتیجہ نکالتی ہوں یا جو میری ناقص علم جو دیکھتا ہے دور تک، صرف اور صرف یہ کہ جبر کی طاقت کے آگے آپ کے صبر کا فلسفہ حسینی کربلا کہلاتا ہے۔ یہ وہ عادت، وہ چیز جو ہمارے اندر ناپید ہو گئی ہے، یعنی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر آج نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی رضا کے آگے اپنی ذات کو قربان کر دینا، محرم الحرام کا یہ وہ چیز جو کہ ہمارے اندر بالکل نظر نہیں آتی، اس کو آج پیدا کرنے کی یا پھر اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ نہیں، 28 رجب 60 ہجری کو شروع ہونے والا وہ سفر جو 10 محرم الحرام کو ختم نہیں ہوا بلکہ آج تک زندہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ زیادہ 1 گھنٹے کی پروگرام میں ہم کتنا کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں، میں تو خیر نہیں کر سکتی، لیکن میری کوشش یہ کہ عام فہم گفتگو سے بڑا ایزی ہو کے آپ کو صرف وہ پورٹرے کر کے بتایا جائے کہ دراصل وہ کیا مناظر تھے، وہ کیا دور تھا، وہ کیا قربانی تھی۔ تو میرے ساتھ جو پینل موجود ہے جو اس پر مفصل گفتگو کر سکتا ہے، ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان، عالم دین ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ آن سکرین تو بہت ساری چیزوں کو لے کے بڑی ریسرچ بیس تو کرتے ہیں، سکرین بھی ان کے ماننے والے اور ان کو جاننے والے اتنے بعد میں ہیں۔ تو اسلام تبلیغ آپ تک پہنچانے کا کردار آپ نے سراہا ہے، اس کو اپریل کے مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں، پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ السلام علیکم سر، آپ کے آنے کا بے حد کا بے حد شکریہ۔ بالکل صاف تشریف رکھتے ہیں، فرحت عباس کہتے ہیں، یہ سوشل ایکٹیوسٹ، فلاسفر ہیں، شاعر ہیں، اور سب سے اہم کے آغاز ہم ڈسکس کر رہے تھے معیشت میں ہمارے نسل ہیں، ماہر اسلامک ریٹیل ریسرچ کر انہوں نے جو کچھ بھی جو ہے وہ کتنا زیادہ کو سکھانا اور بتانا۔ جی والد آپ کے آنے کا بے حد شکریہ۔ ہم کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں اس بات کا کہ آج کے پروگرام میں اس نوعیت کا سوال کوئی نہیں ہے کہ میں اہل بیت کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آل محمد کا ذکر کروں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں جتنا ہم ایک عام فہم گفتگو سے صرف کربلا کا واقعہ بیان کر سکیں تو ہم بتائیں۔ 28 رجب کو جب یہ سفر مدینہ سے شروع ہوا، جو کہ پہلی کربلا کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح 10 محرم الحرام گزارے، ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ہم کہاں گم ہو گئے ہیں، صرف اور صرف اس تفریق میں بٹ گئے ہیں کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے اور کہاں تک ہم اس تعلیمات تک پہنچ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو افضل اللہ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، آپ نے اور آپ کی ادارہ نے، لاہور رنگ نے اس اہم عنوان پر آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور یقیناً یہ مسلمانان عالم کے دلوں کی ترجمانی ہے جو آپ کر رہی ہیں اس وقت، کہ سیدنا امام حسین اور ان کے رفقائے کرام رضوان اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان کا ذکر خیر یقیناً بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان اور ہمارا نظریہ ہے کہ ان کی یاد بجا لانا، ان کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، کیا بات ہے، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ کیا بات لیکن جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اس مختصر سے وقت میں ہم ان کی اتنی عظمتوں میں سے کس کس کو بیان کریں گے، جیسے شاعر نے کہا، شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ اتنی عظمتوں کی حامل وہ شخصیات اور وہ خاندان عالی مقام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، فرمایا میں تم میں سرچشمہ ہدایت کے طور پر 2 حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں،
اور وہ حقیقت دونوں ہی بڑی باوقار اور بڑی وزنی، پہلی اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اور میرے اہل بیت۔ اب اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا نا، بڑا عجیب ہے، سو سننے والا ہے، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت یہ اکٹھے رہیں گے، یہ جدا جدا نہیں ہوں گے۔ کیا بات؟ اور کتنی دیر تک اکٹھے رہیں گے؟ جب تک یہ دونوں اکٹھے چلتے چلتے میرے پاس روز محشر حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث پاک کا اگر ہم معنی سمجھے تو وہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین، ابھی جو آپ نے بات کی 28 رجب کی سن 60 کی، جب آپ مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں تو اس وقت بھی قرآن اور امام حسین اکٹھے تھے۔ جب مکہ میں آپ پہنچے تو قرآن امام حسین کے ساتھ ہے۔ کیا بات؟ جب آپ کربلا میں پہنچ چکے ہیں تو قرآن امام حسین کے ساتھ ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ جس طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، قرآن ادھر کھڑا ہے، ایمان ادھر ہے، دین ادھر ہے، شریعت ادھر ہے، جنت ادھر ہے، اللہ کی رضامندی ادھر ہے، شفاعت مصطفیٰ ادھر ہے، جامع کوثر ادھر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ صرف جنتی نہیں ہے، کہ یہ صرف جنتی نہیں، یہ جنت میں اس پروٹوکول کے ساتھ اور اس شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جائیں گے۔ کیا بات؟ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سیدہ نساء اہل الجنہ، اور ان کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا میری بیٹی وہ جنتی خواتین کی سردار بن کر جنت میں جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں امہات المؤمنین ازواج مطہرات، حتیٰ کہ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، یہ سب جنتی خواتین ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے واضح کیا یہ ساری خواتین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سرداری میں جنت میں جائیں گی۔ تو حضرت امام حسین ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت حیدر مرتضیٰ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا لا يحب الا مؤمن ولا يبغض الا منافق، میرا علی تو وہ علی ہے، اس سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، اس سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ تو سیدنا امام حسین جو کربلا میں پہنچے ہیں اپنے رفقا کو لے کر، ان کا کیا مقصد تھا؟ لوگ یہاں پہ کہتے اقتدار کی بات تھی، اقتدار کی، میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ، تائس عبد الخمیلہ، کہ جو اللہ کی بجائے عبداللہ کی بجائے عبد الرحمن کی بجائے درم و دینار اور جہ و جلال کے وہ بندے بن جاتے ہیں نا، وہ تو عبد الدینار ہوتے ہیں، وہ تو عبد الخمیسہ ہوتے ہیں، دنیا کی کرسی کی بھوک ہوتی ہے ان کو۔ لیکن میرے حسین تو وہ حسین ہیں کہ جن کو اللہ نے دو جہانوں کی سرداری کا تاج پہنایا۔ یا اللہ، وہ نکلے تھے تو اصلاح کے لیے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ایمانداری کی بات ہے، بحیثیت مسلمان میں ہزار بار سوچتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، موطا امام مالک کے اندر 100 حدیث آتی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں ہدایت کے لیے کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن جو غدیر خم پر صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اس میں آپ فرما رہے ہیں میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں اور اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے ذرا، دو الگ الگ خطبے ہیں، ایک خطبے میں فرمایا قرآن کے ساتھ میں سنت دے کے جا رہا ہوں، ایک خطبے میں فرمایا میں قرآن کے ساتھ اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں میں اس میں کیا مسئلہ آپ نے واضح کیا؟ نعوذ باللہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے آپ کو ایک چیز بیان کی اور بعد میں بھول گئی اور آپ نے کچھ اور بیان کر دیا، نہیں، آپ کی شان تو یہ ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو وہ علم پڑھا رہے ہیں اپنے محبوب کہ جو آپ بھولیں گی نہیں۔ آپ نے قصداً فرمایا پہلے سنت اب اطرت، اس میں پتہ کیا سمجھایا آپ نے؟ یہ سمجھایا کہ قرآن کے مطالب سمجھنے کے لیے یا تم نے میری سیرت کو دیکھنا ہے، میری سنت کو دیکھنا ہے، یا تم نے میری اطرت کے کردار کو دیکھنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا یعنی کیا واضح کیا جو حسین و منی وانا من حسین کی حدیث ہے نا، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے جو ہے نا آپ نے فرمایا حسین و منی، یا من للتبعیض ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں اصل ہوں، حسین میری جز ہے،
نانا ہوں یہ میرا نواسا ہے، میں بابا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، میں پھول ہوں یہ میری خوشبو ہے، میں چاند ہوں یہ میری چاندنی ہے، میں آفتاب ہوں یہ میری روشنی ہے۔ اور جو دوسرا فرمانا وانا من حسین، یہ من البیان عربی گرامر کا لحاظ، یہ بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وانا من حسین، میں اللہ کا نبی، انا شمس الضحا، انا بدر الدجا، انا والی بطحا، انا نور الہدا، انا خیر الورا، انا آمنہ کا لال، انا فاطمہ کا بابا، انا عبداللہ کا چاند۔ اگر تم نے کبھی مجھے دیکھنا ہو نا تو پھر تم نے حسین کو دیکھنا ہے۔ یعنی کربلا میں جو حسین کا موقف تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا۔ علامہ صاحب دیکھیں، آپ اتنی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا بالکل بھی یہ معاملہ ایسا، مطلب پروگرام اس نوعیت کا ہے کہ مجھے یقیناً آگے بھی جانا ہے، آگے پروگرام کو بڑھانا ہے، لیکن جب اس پروگرام کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو چلے ہمارا تو کام ہے کہ ہم نے اس سیٹ پر بیٹھنا ہے، ایک تمہید باندھنی ہے، لیکن اگر تعلیمات کی بات کی جائے، اسلام کی تاریخ کی بات کی جائے تو فقدان اس چیز کا ہے کہ شاید ہمارے نوجوانوں کو یہ پوری کہانی، یہ پورا کربلا کا واقعہ بھی اس طرح سے یاد نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر ہم بھی ہر کریکٹر کو، ہر فیس کو، ہر ایک چیز کو بیان کرنے چاہیں بھی تو شاید ہم نہیں، 1 گھنٹے میں تو بالکل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پروگرام کو آگے بڑھاؤں تو فرزند زہرا حضرت امام حسین، اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اتنی خوبصورت تعلقات، محبت اہل بیت کی اگر ہم بات کریں تو بہت پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ وقت آئے گا اور یہ وقت اس طرح سے آئے گا، اور آزمائش اللہ پاک ہمیشہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے بندوں کو ہی دیتے ہیں۔ اگر آج کے تمام سینیریو میں دیکھا جائے، طاہر عباس صاحب آپ کی جانب آؤں گی، فرحت عباس شاہ صاحب، تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک چیز اہم یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں اسلام کی تعلیمات جو پھیلائی جا رہی ہیں اس میں ہم کربلا کے اس واقعے کو بھی ذرا سا پورٹرے کر کے دیکھیں کہ آج ہم بھی تکلیف میں ہیں، آج ہم بھی پریشان ہیں۔ آج عالم اسلام کی اگر بات کی جائے تو اسلام کی تعلیمات اس طرح سے ہر گھر میں ہم نہیں دیکھ رہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ تو آج کے اس مشکل دور میں اگر ہم اللہ کی آزمائش اس کو کہیں تو کیا سبق ملتا ہے ہمیں کربلا کے اس واقعے سے اور تمام لوگوں سے جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں؟ شکریہ بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی نظریہ ہو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک خاص طرح کی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور خاص طرح کے جو ہے وہ اسٹریٹجک پلان، جس کو میں آج کی میں نوجوان نسل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے میں یوز کروں گا جارگنز۔ آپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے، ریویو کی ضرورت ہوتی ہے، مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آج کے بڑے بڑے دانشوروں نے اور ایکسپرٹس نے یہ چیزیں جو ہے وہ بنائی ہیں، سیٹ کی ہیں، ٹولز بنائے ہیں، کریٹ کی ہیں، آپ اگر ان کا غور سے مطالعہ کریں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ ساری چیزیں 1400-1500 سال ہمارا دین ہمیں بتا چکا ہے۔ جہاں کہ ماہر نفسیات، آج کا سب سے بڑا ماہر نفسیات فرائڈ ہے، اس نے جو ایڈ ایگو سپر ایگو کی بات کی ہے، ہم نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ کی بات ہمارا دین ہمیں بتا چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیمسٹری کی بات ہو تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو فزکس اور کیمسٹری کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے اس طرح کے سکولرز کو، اپنے آئمہ کو ہم اس طرح ڈسکس نہیں کرتے جس طرح ویسٹ اپنے سکولرز کو کرتا ہے۔ اور وہ ہر جگہ پہ وہ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی اٹھا کے اس کو آئنسٹائن بنا دیتے ہیں جس کے بارے میں بعد میں جا کے سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو تھیسز وغیرہ تھے، اس کے پیپرز تھے، ریسرچ ورک تھا، وہ تو اوریجنل تھا ہی نہیں۔ اور ہم اپنے سچے اور اللہ کی طرف سے منتخب کردہ جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے آئمہ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، بڑے ہیں، ہم ان کو نظر انداز، ان کے کام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم یہ اس لیے اتنا بڑا لاؤڈ اظہار کرنا پڑا کہ یہ بھی سرکار کو پتہ تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس دین کا وہ یہاں پہ تبلیغ کے لیے جس کی آئے ہیں، جس دین کا پرچار کرنے آئے ہیں، جس اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، جس خیر کو پھیلانے کے لیے لوگوں تک پہنچے ہیں، آئے ہیں، وہ اتارا گیا، ان کو منتخب کیا گیا ہے، آخری پیغمبر بنایا گیا ہے، اس کو کیسے کیسے لے کے چلنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لوگوں پہ پہلے اپنا ٹرسٹ جو بنا، ان کا بنایا گیا یا بنا، اپنا کردار دکھایا کہ میں امانت دار ہوں،
میں سچا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بتایا کہ تم لوگوں کے لیے خیر کا یہ پیغام ہے، اس میں اچھائی نہیں ہے، یہ جو کام تم کرتے ہو اس میں خیر ہے. یتیموں کو کچھ نہ کہو، بددیانتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، صاف ستھرے رہو، ایک دوسرے سے بھلائی کے ساتھ رہو، اچھے اخلاق کے ساتھ بولو. یہ ساری چیزیں بتائیں. لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ اس کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہے. شاہ صاحب آپ ایک بات بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ صدیوں پہلے ہمیں بتا دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ آج ہم اس چیز کو ریسرچ کر کے اس کا رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑی ایک عام سی بات ہے جو کہ میں اکثر پروگرام میں کرتی ہوں کہ اگر انگریزوں کی بات کی جائے یا ہم یورپ کلچر کی بات کریں تو وہ ہمارے طریقے حکمرانی کو اپنا کر آج ہم پر ہی حکمرانی کی کوشش کر رہے حکمرانی بھی نہیں ہیں. لیکن ہے، میں تو وہ پھر بعض چیزیں جو جا رہی ہیں وہ آگے طریق حکمرانی نہیں ہے، یہ طرز معاشرت ہے. بالکل ایسے یہ زندہ رہنے کے آداب ہیں، طرز زندگی ہے، طرز حیات ہے. تو حکمرانی طرز ہمارے ہاں تو جو حکمرانی جو رہی ہے مسلمانوں کے ہاں، وہ سوائے جو خلافت راشدہ کے بعد تو پھر وہ صورتحال بہت خراب ہوئی. وہ یہ بالکل تاکہ چیزیں غلط نہ جائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کربلا کا واقعہ تھا، جس طرح کہ حضرت نے فرمایا، آپ نے بھی کہا کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پلاننگ کا، ان کا پتہ تھا، اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، انسان جو ہیں، وہ خیر کی طرف رغبت ان کی کم رہتی ہے اور جو شر ہے وہ غالب آنے کی کوشش میں رہتا ہے ہمیشہ. ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف لوگ شر پسند تھے خیر کے مقابلے میں. ایک طرف قناعت تھی تو دوسری طرف حرص تھا. ایک طرف صبر تھا تو دوسری طرف اپنے جبر تھا. تو وہ جو جابرانہ قوتیں ہیں، وہ بھی جو حرص اور ہوس کی، جو دنیا داری کی جو بنیاد پر اپنے آپ کو قائم و دائم جو تسلط پسند قوتیں ہیں، وہ بھی اتنی ہی وہ اپنے اس میں ایکشن میں رہتی ہیں. شدید بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گی، آپ کو میرے قطع کلامی کے لیے معذرت. لیکن اگر اسلام کی طرز حکمرانی کی، طرز زندگی کی، اسلام ایک مکمل کامل دین جس میں ہر چیز کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اگر آپ اخلاقیات کی بات کریں، قربانی کی بات کریں، صبر کی بات کریں، تحمل کی بات کریں، استقامت کی بات کریں، تقوی پرہیزگاری کی بات کریں، کسی بھی قسم کی بات کریں، تو ایک مفصل گفتگو کے ساتھ لاجک، ریزن، ہر چیز دین اسلام میں موجود ہے. لیکن آج کا دن یعنی 10 محرم الحرام، اس مناسبت سے آپ پاکستان کے نامور شاعر ہیں. آپ نے کربلا کے اس واقعے کو یقیناً اس کی منظر کشی ضرور کی ہوگی. اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کچھ اشعار جو ہیں وہ آج آپ پروگرام کی نظر ضرور کریں. میں پیش کرتا ہوں کچھ اشعار. اور جو بات بنیادی یہ ہے کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ اصل چیز تھی کردار، نمونہ عمل دکھانا، مثالی، تو وہ کربلا میں آ کے اس کی تکمیل ہوتی ہے. دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا. اب میں وہ جو فلسفہ بھی اس میں آ جائے گا، جی اور جو میرے ایک شاعر کے طور پہ جو میں کر سکا ہوں، جو مجھے تفہیم ہوئی یا میں بیان کر سکا ہوں، وہ کہ دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر. سبحان اللہ. اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر. اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے. قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن. بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے. اور شعر دیکھیے کہ ایسا کوئی کیا ہوگا وزادار کہیں بھی، ایسا کوئی کیا ہوگا وزادار کہیں بھی، مولا نے چراغ آپ بجھایا کہ خدا ہے. سبحان اللہ. اور زینب کا بیان، لہجہ علی صوت خداوند، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے. کیا بات ہے. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر. یا اللہ. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے. اور وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ،
ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، لگایا۔ وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے۔ کیا بات ہے، کیا انتہائی خوبصورت۔ اب یہ اگر شاعری کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر گفتگو کے اعتبار سے دیکھا جائے، عالم دین ہمارے پاس جو لوگ دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، دین کو بتانے والے ہیں، دین کو سمجھانے والے ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہمیں تو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی میں اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن اگر دین اسلام کی بذات خود بات کی جائے تو ہر ایک چیز کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، صبر نہیں آ رہا، تکلیف میں ہیں، تو ہر چیز کا حل آپ کے پاس موجود ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہم کربلا کے اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں، ریکال کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، کس چیز کو قربان کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رضا کے آگے اپنے نفس اور ذات کو قربان کرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ لاہور۔ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کا ایک پروگرام ہے جس میں اس بات کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ 10 دن، یہ عاشورہ صرف ایفیلیٹ نہیں ہے کہ ہم اہل تشریح کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں۔ اہتمام آپ بھی کریں، احترام، تقدس، اس چیز کا خیال آپ نے بھی رکھنا ہے۔ تو محرم الحرام کا جو تقدس ہے، اس کا احترام ہے، وہ آپ پر بھی لازم و ملزوم ہے۔ تو اہتمام کریں، لیکن اس تمام تر سینیریو میں ضرور خیال رکھیں کہ زندگی اب پہلے کی طرح نہیں ہے۔ تو کرونا وائرس کے SOPs کا خاص خیال رکھیں، مجالس جا رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، نذر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اپنا خیال رکھیں، اپنے سے منسلک لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے انس اسلم، انہیں کہتے ہیں، یہ ہمیں سنائیں گے منقبت، تو ان سے ہم آغاز کر لیتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، اس کے بعد اس ڈسکشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق نے جو سوال آل رسول سے کیے، عشق نے جو سوال آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر، آیا نہ ہوگا، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، وہ دل ہی کیا کہ جس میں
سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین جو کہ غوا سے کہہ دو اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تلک سویا نہیں حسین۔ انس اسلم کی نہایت خوبصورت آواز میں منقبت آپ نے سنی۔ علامہ صاحب جب یہ منقبت پڑھ رہے تھے تو میں اس چیز کا اندازہ لگا رہی تھی کہ جتنا ناقص علم میرے پاس ہے، یا میں اگر اس تمام سینیریو کو اسکیچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس پروگرام میں ہوں یا نہیں ہوں، جو بات چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے صرف اس کانٹیکسٹ میں اگر اسے اسکیچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں اپنے نوازوں سے۔ فاطمہ الزہرا ایک واحد لاڈلی بیٹی جن سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک نے قربانی مانگی، انہوں نے قربانی دی اپنی سب سے پیاری، جان سے پیاری چیز کی، اور انہوں نے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے وہ قربانی ہنس کی دی، جبکہ اس قربانی کا بہت آغاز سے ان کو پتہ چل گیا تھا۔ آج کے اعتبار سے اگر صرف میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، آپ اپنے ارد گرد رائٹ لیفٹ کسی ایک آدھے بندے کو دیکھ لیں، تو اپنے اندر تو کسی چیز کی قربانی ہم کرتے نہیں ہیں، ہاں البتہ دوسروں کو قربان کرنے کے لیے فوری طور پر ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے کن چیزوں کو آپ ناپید دیکھتے ہیں آج کی نوجوان نسل، خاص طور پہ مسلمانوں میں؟ بلا شبہ ہمیں اہل بیت اطہار جو نفوس قدسیاں ہیں ان کے اس پاکیزہ کردار سے اسباق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب علیہ السلام کا طرز زندگی تمہاری بہترین نمونہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت مولانا سید محمد داؤد غدنوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی بہت نامور شخصیت گزرے، بہت بڑی شخصیت تھے، اسمبلی کے ممبر بھی تھے، وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی، ان کی کتاب ہے بڑی روح پرور، اس کا ٹائٹل ہی بہت ہی بصیرت آمیز ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ اسوہ نبوی تو ہم نے سنا نا، اسوہ رسالت تو ہم نے سنا ہے، وہ فرما رہے اسوہ امام حسین علیہ السلام، جو آپ نے بات کی نا سوال بیٹی کہ کربلا میں جو آپ نے قربانی پیش کی، آپ کے جانثاروں نے پیش کی، آپ کے وہ لاڈلے بیٹوں نے پیش کی، بھتیجوں نے پیش کی، بانجوں نے پیش کی، تو یقیناً وہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا تو مقصد یہ ہے، نصب العین یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنا ہے۔ زندہ ہے تو تب بھی، اگر زندگی اللہ کی غلامی میں یہ بھی قربان ہو جائے تو تب بھی ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا تو سب کچھ ہے اللہ کے لیے، اور یہی ثابت کیا امام حسین علی مقام نے۔ دیکھیے علی اصغر کی ہم بات کرتے ہیں، علی اکبر کی بات کرتے ہیں، اور محمد کی بات کرتے ہیں، قاسم بن حسن کی بات کرتے ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اور جب آپ کے بھائی ان کی قربانیوں کے بعد آپ خود زخمی ہوئے نا، تو وہاں آپ نے ایک جملہ کہا ہے، زخمی پیشانی کو کربلا کی ریت پہ رکھ کے فرمایا رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب، اے اللہ میں تیری تقریر پہ راضی ہوں۔ آپ صبر کی بات کر رہی تھی نا، اللہ نے صبر کا بڑا اونچا مقام بیان کیا قرآن پاک میں۔ کیا بیان کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ مگر صبر سے ایک اونچا مقام ہوتا ہے مقام شکر، اور مقام شکر سے بھی آگے ایک مقام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام رضا۔ کیا بات ہے، رضا، اللہ کی رضا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اس شان و شوکت کے ساتھ میری طرف لوٹ آ کہ تم مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ آپ اس مقام رضا پہ بیٹے اللہ کی راہ میں کٹوا کر، بھائی اللہ کی راہ میں شہید کروا کر،
بانجے بھتیجے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد، جان نثار رفقا پاک باز اللہ کی راہ میں لٹوانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ خود زخموں سے چور ہو کر پیچھے خیموں میں وہ مستورات خواتین، بیٹیاں، بہن ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کیا زبان سے کہہ رہے ہیں؟ رضینا بقضائک یا رب، اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، میں خوش ہوں تجھ سے، میں خوش ہوں، اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ سبق دیا پہلا میں خوش ہوں کہ ہر شے اللہ کی راہ پہ قربان کر دو، خواہشات کی خاطر تم اللہ سے غافل ہوتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آپ نے تو ساری خواہشات اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی پر قربان کر کے رکھ دی۔ علامہ صاحب دیکھیں، آپ اتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ذات کے اندر بڑی ساری چیزیں آتی ہیں، وہ آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا افراتفری کا وہ ایک دور بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے اندر چلتا ہے، وہ بے چینی ہو سکتی ہے، وہ گناہ ثواب کی تمیز ہو سکتی ہے آپ کے اندر، مطلب تمام تر چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو صرف اللہ کی ذات کے آگے، اللہ کی رضا کے آگے اپنی ذات کی قربانی دینا، وہ آپ کی ذات کے اندر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو کہ فتنہ برپا کر سکتی ہے۔ دراصل اگر ہم کربلا کے اس واقعے کی بات کریں تو جنگ تو حق و باطل کی تھی، جس میں بالادستی خیر کی تھی، اس میں شر کو دیکھا کہ ہم نے نیچے گرتے ہوئے، اور وہ آج تک ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سر اٹھا ہے تو صرف اسلام کا۔ جنگ میں اگر حق و باطل کی بات کریں تو بڑی خوبصورت سی بات ہے، کہتے ہیں انسان پہ تلق ہو جاتا ہے ظاہر کا سفر، راہ میں حائل اگر ہو باطن کی سرگوشی۔ یہ وہ چیز ہے جو آج کل کثرت سے دیکھی جا رہی ہے میرے اور آپ کے بیچ، ہم سب کے بیچ۔ شاہ جی، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہم بھول گئے یہ تمیز کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صرف اس لیے بھی کہ سب کر رہے ہیں تو چلے ہم بھی کر لیتے ہیں، سب کر رہے ہیں تو ایک چیز نارمل ہو گئی ہے۔ اگر ہم ایمانداری کی بات کریں، تقوی پرہیزگاری کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو یہاں پر وہ چیزیں صرف اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ چلے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ حق اور باطل کی وہ جنگ جو کربلا کے اس میدان میں لڑی گئی، ہم اس چیز سے کتنا دور چلے گئے ہیں، ہم کیوں ان چیزوں کو اتنا عام لے لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہیں دور دور تک اس کے اثرات نظر ہی نہیں آتے؟ وہ تو اپنے اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی بھی چیز کی روح اور دوسرا ہے اظہار۔ میری جو ایک طالب علمانہ اسٹڈی اور ایک جستجو رہی ہے کہ میں کوشش کروں دین کو، اپنے دین کو سمجھنے کی، باقی ادیان کے ساتھ موازنے کی، اور اس میں جو مجھے امتیاز کیا ہے کسی بھی دین کا، تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ مجھے بنیادی نظر آئی ہیں کہ ایک جو ہے ایسنس جو ہے کسی چیز کا، جو عنصر ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ نظر کیسا آتا ہے، ظاہر کیسے ہے، ظہور کیسے ہے اس کا، ان دو چیزوں پر بنیاد رکھتی۔ آج مثال ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو ایک چیز بہت اس وقت زیادہ نظر آئے گی، اور پچھلی تاریخ بھی گواہ ہے، گفتگو اور تقریر کا فن، خطابت اور طرز گفتگو آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا۔ آپ اس وقت اب سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر طرف یہ بھی گفتگو میں بھرا، کیا کیا اچھی بات نہیں ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، لیکن پھر ہم اپنے کاموں میں ویسے ہی کے ویسے ہیں۔ درس قرآن بھی اتنا موجود ہے، پہلے اگر مولانا صاحب کے پاس یا مولوی صاحب یا قاری صاحب کے پاس بچے بھیجنے پڑتے تھے، تو اب آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کسی بھی رومز بنے ہوئے ہیں وہ جو ورچوئل ہیں، اور آپ درس و تدریس کے سلسلے جاری ہیں، آپ ہر طرح کے آپ احادیث دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا گھر بیٹھے۔ لیکن کمی کس میں کہ عمل ہمارا ویسے کا ویسے، نہ بددیانتی میں کمی آئی ہے، نہ بے رحمی میں کمی آئی ہے، نہ ظلم میں کمی آئی ہے، نہ تشدد میں کمی آئی ہے۔ آپ وہ دیکھیں، وہ تو وہیں کے وہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کہیں غائب ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل چیز جو تھی کہ دین یا ادیان یا مذاہب یا ہمارا دین اسلام یا تصوف یا رہبانیت یا جہاں بھی جو جتنے یہ مذاہب آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے، اور اس طرح تبلیغ بھی جاری ہے، اخلاقیات بھی موجود ہے، تو پھر عمل کیوں غائب ہے؟ اس لیے کہ وہ گفتگو رہ گئی ہے صرف، اور روح اس میں نہیں رہی کہ میں اندر اس چیز کو محسوس کروں، میرے اندر ہو۔ نہ ہم خوشامد چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو پہلے آپ کو فرق نظر آئے گا، کہیں پہ کوئی افسر ہے، کوئی ماتحت ہے، کوئی با اختیار ہے، کوئی بے اختیار،
ان دونوں کے درمیان سے انصاف نکل گیا ہے، عدل رہا نہیں، اور خوشامد اور ظلم کا سلسلہ جاری۔ بالکل ایسے ہی۔ تو عمل جو ہے یہ جب تک عمل نہیں بولے گا، ایکشن جب تک بات نہیں کریں گے کہ میں مسلمان ہوں، میرا ایکشن بات نہیں کرے گا، بتائے گا کہ میں مسلمان ہوں، میری زبان بتاتی رہے گی میں ایمان رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں صحابہ کرام پر، میں ائمہ طاہرین پر میں ایمان رکھتا ہوں، منہ سے بولوں گا، میرا عمل نہیں بولے گا، عمل میرا چپ ہوگا اور روح غائب ہوئے گی اس میں سے، تو یہ ساری چیزوں کا ہو نہیں کچھ سکتا۔ پھر ہمارے دعوے جھوٹے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، خود سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے دین سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے معاشرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ روح غائب ہے اور عمل ویسا نہیں ہے۔ جو دکھاوا ہے وہ تو عمل ہوتا ہی نہیں۔ اب صرف اگر ہم عبادات پر اگر ہم فوکس کریں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، میں بغیر اشارے کے بات کر رہا ہوں، اور میں سیکس کی بات نہیں کرتا، میں تو لوگوں سے بات، اس میں میں ہر مذہب کی بات میں کرتا ہوں کہ ہم اگر ہمارا عمل نظر نہیں آتا، یا صرف وہ عمل ہے جو دکھاوا ہے، اس میں سے بھی روح غائب ہے، تو تبدیلی نہیں آ سکتی، سب جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ جو جھوٹ اور سچ جس طرح کا میں نے آپ سے سوال کیا، حق و باطل کی میں نے بات کی، اب جس طرح سے آپ اس چیز کو بیان کریں، کربلا میں کیا تھا کہ وہ جتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین آیا ان کے ذریعے، جو خدا کا حکم تھا، جو رضا، اصل بات ابھی رضا کی بات کی ہے بخاری صاحب نے، کہ رضا کیا ہے، کہ اس میں پھر آپ نیکی اور بدی کے گناہ اور ثواب کے سلسلے سے بھی نکل جاتے ہیں، کہ میں یہ نیکی اس لیے کروں کہ مجھے ثواب ملے، نہیں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، صرف اللہ کی رضا، لال یعنی جنت کا حرص بھی نکل گئی نا۔ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا تھا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، میں تو تجھ سے راضی ہوں ہی۔ ہر قسم کے غرض، ہر قسم کے رزلٹ سے بالا تر ہوگا، جی جی، صرف یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ ویسے ضرور بات ہے، باقی جاننے والی ہے شاہ صاحب کہ آپ دیکھیں صبر کا سفر آسان نہیں ہوتا، وہ میرا ہو، وہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہو، وہ اگر ہم کربلا کے واقعے کی بات کریں تو وہ سفر بالکل آسان نہیں تھا، جس کا آغاز 28 رجب کو جب ہوا تو مدینہ چھوڑنا سب سے بڑا کرب کا وہ ماحول، وہ منظر جو کہ میں نے کچھ دن پہلے جب مجھے پتہ لگا میں نے یہ پروگرام کرنا ہے تو میں نے وہ سارا کچھ پڑھنے کی کوشش کی، تو وہ جب مدینہ چھوڑنے کا وہ جگہ جس سے آپ کو اتنی محبت ہو، جہاں پہ آپ کے نانا کا روزہ مبارک ہو، جہاں پر آپ کی والدہ آپ کے قریب ہو، وہ تمام چیزوں کو چھوڑنا وہ تو بھی سفر کا آغاز تھا، لیکن یہ سفر جو صبر کا ہوتا ہے نا یہ آسان نہیں ہوتا۔ کئی مقامات پہ صاحب لگا ہوگا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو لگا ہوگا کہ اللہ پاک ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، اور قربانی پہ قربانی، قربانی پہ قربانی، لیکن وہ سفر چلتا رہا صرف ایک یقین پہ کہ اللہ کی ذات، اللہ اپنے بندوں کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ صبر کا پھل ملے گا تو جس صورت میں ملے گا وہ صورت آج ہمارے سامنے ہے۔ بلا شبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں پوری تاریخ انسانیت میں، پوری تاریخ انسانیت میں کہ جنہیں بچپن میں سینہ نبوت پر کھیلتے ہوئے شہادت کی بشارت ملی ہے۔ کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کھیل رہے تھے جب فرشتے آ کے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے یا گا۔ اللہ، حضرت سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعینا تفیضان، آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، آپ رو رہے تھے زاروں کے تار، تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ کیوں رو رہے؟ تو آپ فرمایا میرے پاس ابھی وہ فرشتہ ہے جو کبھی روح زمین پہ نازل نہیں ہوا۔ یہ 3 بار ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ جبریل نے آ کے یہ خبر دی ہے، ایک دفعہ ایک دوسرا فرشتہ ہے، اور یہ تیسرا فرشتہ ہے جو کبھی روح زمین پہ نازل نہیں ہوا، اس نے آ کے یہ بتایا۔ یہاں سے ثابت پتہ کیا ہو رہا ہے سواب بیٹا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی شہادت امام حسین کے تذکرے ہو رہے تھے، اور وہاں بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی نہیں یہ بات تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اس نے وہاں کی مٹی لا کر دی، اور وہ مٹی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مٹی حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سپرد کر دی، اور فرمایا اس کو سنبھال کر رکھنا، اذا تحولت هذه تربة دما فعلمی ان ابنی قد قتل، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی
یاد رکھنا اس دن میرا بیٹا شہید ہو چکا ہوگا. تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا. آپ کے علم میں تھا میرا بیٹا یہ شہید ہوگا. اللہ اکبر. وہاں لفظ ہے ان امتک، آپ کی امت اس کو قتل کرے گی اور شہید کرے گی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا، امام حسین کے علم میں تھا. اور اس وقت حضرت علی المرضی کرم اللہ وجہ کریم ایک جنگ کے سفر پہ تھے. تو نینوا کے قریب جب آپ گزرے جس کو کربلا کہتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر وضو کے دوران فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ. وہ جو آپ کے خادم تھے انہوں نے کہا کہ آپ کس سے فرما رہے ہیں، یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت علی المرضی کرم اللہ وجہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ وہاں سنایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کربلا میں میرا بیٹا شہید ہوگا. یہاں تک چیزیں طے تھی، وقت یعنی وہ آپ کی طے تھی کہ آپ میدان کربلا میں شہید ہوں گے اور آپ شہادت کا رتبہ اس پہ فائز ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ان کے علم میں تھی کہ ہم نے اللہ کی راہ میں یہ جان قربان کرنی ہے. تو اس لیے یہ اللہ کی چونکہ منشا تھی، اور اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ بلکہ انسانوں کو راہ حریت دکھانا تھی، آزادی کی ایک قدر و قیمت بتانا تھی اور اس کا راستہ متعین کرنا تھا. آج دیکھ لیں جہاں بھی تحریکیں جاری ہیں آزادی کی، امام حسین کا نام ضرور لیا جاتا ہے، ان کا اس وقت ضرور اس کا ذکر خیر ہوتا ہے. اور حضرت سیدنا امام حسین کے اس واقعہ سے، کربلا کے اس معاملہ سے، میں جو وہ کتاب کی بات کر رہا تھا اس وقت امام حسین سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایک درس گئے، وہ ایک بصیرت گئے. ہمیں وہاں سے بصیرت ملتی ہے، حکمت ملتی ہے، اصول زندگی ملتے ہیں، آئین حیات مل رہا ہے. وہاں سے اخلاص اور للہیت. ابھی شاہ جی جو بات کر رہے تھے نا، امام حسین نے اخلاص اور للہیت کا پیکر بن کے دکھایا. آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ وہ آپ کی قربانی کس لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. یہ اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دوسری بات، جس کو دین سمجھا نا، جس کو صحیح آئین زندگی سمجھا، اس پر استقامت، اس پر ڈٹ جانا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. تو آپ نے یہ ہمیں دوسرا اسرہ یہ پیش کیا کہ جس کو اللہ کا دین سمجھ دینا پہ اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کے پہاڑ بن جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مروب نہ کر سکے. تیسرا، وہاں پر اللہ پر اعتماد، اللہ پہ توکل. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اپنے رب پر توکل، اپنے رب پر بھروسہ کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. چوتھی بات، رضا کی بات ہم پہلے کر چکے کہ اللہ کی ہر تقدیر پہ راضی ہونا، یہ ایمان ہے. اور آپ نے یہ تقدیر پر راضی ہونا نہیں ہوتا کہ انسان کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، کامیابی مل جائے بظاہر، تو انسان کہ یہاں میں اللہ کی تقدیر پر راضی. اور اگر اللہ کی طرف زمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تو اس وقت انسان بے صبری کا اظہار کرے. نہیں، یہ اصل راضی ہونے کی بات کہ بظاہر دکھ آ رہا ہے، بظاہر تکلیف پہنچ رہی ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، بیٹے شہید ہوئے اور ساری پریشانیاں بظاہر، لیکن ان کو یقین تھا کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام جو نا آخری وہ ہمارے حق میں نکلے گا. اس لیے ہم تقوی والے ہیں. علامہ صاحب، آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ مجھے اس چیز کو کنکلیوڈ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن آپ کی بات سے ایک بات مختصر میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ وہ تقدیر ہے جو کہ پہلے لکھ دی گئی تھی. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو واقعی آپ نے ایک بات بالکل ٹھیک ہے، ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں اس کو جس کے پاس گھر، گاڑی، پیسہ، اچھی ملازمت، اچھا خاندان، سب کچھ ہو. لیکن دراصل انہوں نے اپنے آپ کو خوش قسمت کیوں سمجھا؟ آل محمد نے، کیونکہ ان کی قسمت پہ جو لکھ دیا گیا تھا اس سے خوش ہو جائیں تو آپ خوش قسمت کہلاتے ہیں. جو اپنی قسمت سے خوش ہے وہی دراصل خوش قسمت ہے. یہ چیز آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. علامہ صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. ایک گھنٹے میں جتنی ہم گفتگو کر سکتے تھے ہم نے کی. آپ کی جانب آتی ہوں شاہ جی، میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے کچھ اشعار جو ہیں کربلا کے اس واقعے کی منظر کشی کے لیے آپ اس پروگرام کی نظر ضرور کریں. اس کے بعد منقبت لیں گے اور پھر لیں گے آپ سے انشاءاللہ اجازت. اپنا بہت خیال رکھیں. اور میں بار بار اس چیز کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا دین ہے یہ،
وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، یہ آل محمد، یہ اہل بیت، یہ میرا اس سے گہرا تعلق ہے، تو یہ اہتمام وہ مجالس کا ہو، جلسے جلوس کا ہو، نظر نیاز کا ہو، یہ مجھ پر لازم ہے، تو اس کا اہتمام ضرور کریں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی کی دل آزاری اس اعتبار سے نہ ہو، اور خاص طور پر کووڈ-19 کے SOPs کا بڑا خیال رکھیں۔ توہین اور تکفیر سے بچیں، توہین سے بچیں، تکفیر سے بچیں۔ جو ضابطہ اخلاق پیغام پاکستان میں دیا گیا نا، اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ یہ پاکستان پرامن رہے، انشاءاللہ دشمن کی سازش سے محفوظ رہے۔ اور آخری جو آپ نے بات بڑی خوبصورت کی، وبائی امراض سے بچنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت ہے، اس پر ضرور جو ہمارے حفظان صحت کے اصول ہیں ان کو ضرور اپنائیں۔ اپنائیں۔ شاہ جی آپ کی جانب۔ جی میں سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، کیا بات؟ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت بات۔ یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی آزاداریوں سے خائف تھا، تو چھوٹی چھوٹی آزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے۔ کیا بات ہے، اور انہوں نے اللہ پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ اور میرا پرندہ دل مارا مارا پھرتا رہے، پرندہ دل، میرا پرندہ دل مارا مارا پھرتا رہے، پلٹ کے آئے گا فرحت اگر حسین کا ہے۔ انشاءاللہ۔ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ فرحت عباس شاہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ منقبت سنتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں انشاءاللہ اجازت، آپ کی نظر۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلام، تیرے تے ستے ہوئے اونا شہیدہ نو سلام، اے زمین کربلا۔ ہو گئے شبیر دی خاطر جو کربل وچ شہید، ہو گئے شبیر دی خاطر جو کربل وچ شہید، مصطفیٰ دی آل دے اونا حبیبہ نو سلام، اے زمین کربلا۔